اور یہ جو بادشاہ تھا جس خوبصورت لڑکی کو دیکھتا تھا تو اس کے ساتھ غلط کام کرتا تھا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ مصر میں داخل ہوئے، اس کے علاقے میں داخل ہوئے، تو جیسے ہی اس کو خبر ملی کہ ایک بہت ہی خوبصورت خاتون اپنے شوہر اپنے خاوند کے ساتھ یہاں آئی ہوئی ہیں، تو اس نے اپنے لوگوں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس عورت کو، اس خاتون کو لے کر کے آؤ۔ تو جب لوگ اس کے دربار میں حضرت سارہ کو لے گئے، جیسے ہی لے جا کر کھڑا کیا تو وہ ان کے حسن کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا، اور اس کے دل میں چونکہ پہلے سے ہی غلط ارادہ تھا تو وہ اور زیادہ ان کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا، اور غلط ارادے سے ان کو اپنے کمرے کے اندر اس نے بلوایا اور کہا کہ ان کو میرے کمرے میں لے کر آؤ۔ تو سارے لوگ باہر ہو گئے اور حضرت سائرہ اس بادشاہ نے اپنے کمرے میں ان کو بلوایا، تو حضرت سارہ فوراً ہی نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ تو انہوں نے نماز پڑھی اور اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اے پروردگار عالم، میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے، میری عزت و آبرو تیرے ہاتھ میں ہے۔ بہرحال میں تجھ پر ایمان لائی، تیرے نبی پر ایمان لائی، تو تو میری حفاظت کرنا، یہ دعا حضرت سائرہ نے فرمائی۔ اور وہ ادھر بادشاہ دیکھ رہا تھا کہ جیسے ہی یہ عبادت سے فارغ ہوں تو وہ اس کا جو غلط ارادہ دل میں تھا تو یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے ہی یہ فارغ ہوں اپنی عبادت سے تو پھر میں ان کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ تو جیسے ہی حضرت سارہ نے سلام پھیرا اور جب یہ بادشاہ حضرت سارہ کے قریب آنے لگا تو اس کے ہاتھ شل ہو گئے اور یہ پیروں سے گھسٹنے لگا، گھسٹ گھسٹ کے چلنے لگا، اور اس کے منہ سے جھاگ آنا شروع ہو گئی، اور بہت ہی ڈراؤنی منہ سے آواز اس کے نکلنا شروع ہو گئی، جیسے انسان موت کے وقت گھبراتا ہے، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کو کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا ہو، جس سے منہ سے اس کے جھاگ آنا شروع ہو گئی۔ تو جب یہ ماحول حضرت سارہ نے دیکھا تو بہت پریشان ہو گئی، تو حضرت سارہ نے اللہ سے دعا کی، یہ پریشان ہو گئیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اگر یہاں مر گیا تو لوگ یہ قتل کا الزام مجھ پر نہ آ جائے۔ تو اس الزام سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار عالم، یہ اس بادشاہ کا اس کے اگر یہ مر گیا اس حالت میں تو الزام مجھ پر نہ آ جائے کہ میں ہی یہاں پر ہوں اور یہ بادشاہ ہے، تو یہ میں نے اس کو مارا، کہیں ایسا نہ ہو جائے، تو اس لیے اللہ اس کو تو صحت عطا فرما دے، اس کو ٹھیک کر دے۔ تو بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے تندرستی عطا فرمائی، فوراً ہی وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو جیسے ہی وہ ٹھیک ہوا تو اس نے پھر غلط ارادے سے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ کو بڑھایا، تو جیسے ہی وہ قریب آنے کی کوشش کی پھر سے اس کے ہاتھ شل ہو جاتے ہیں، وہ زمین پر گر جاتا ہے، پیروں کو رگڑنے لگتا ہے، منہ سے جھاگ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر حضرت سارہ نے اس کے لیے دعا کی، تیسری مرتبہ پھر اس نے یہی حرکت کی، پھر حضرت سارہ نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ اس کو ٹھیک کر دے، ورنہ اس کی موت کا الزام کہیں میرے سر پہ نہ آ جائے۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام باہر کھڑے ہوئے تھے، درباریوں نے ان کو باہر کھڑا کر کے حضرت سارہ کو لے کر اس بادشاہ کے دربار میں پیش کیا تھا۔ تو جب یہ سارا منظر اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ اپنے درباریوں کے پاس بادشاہ نکل کے آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے لوگوں، یہ بتاؤ تم کوئی عورت میرے پاس لے کر آئے تھے یا جنات میں سے کسی جن عورت کو تم لوگ لے کر آئے ہو؟ تو لوگوں نے پوچھا آخر ماجرا کیا ہے، آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں اور آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ تو وہ بادشاہ کہنے لگا کہ یہ جو میں نے اس کی طرف جیسے ہی قدم کو بڑھایا تو فوراً میں بیمار ہو گیا، پریشان ہو گیا، میرے منہ سے جھاگ آنے لگی، میں اٹھ نہ سکا، ہاتھ شل ہو گئے، پیر ٹوٹ گئے۔ اس نے دعا کی، پھر میں ٹھیک ہو گیا، پھر میں نے اس کی طرف قدم بڑھایا، جیسا جیسا یہ کہہ رہی تھی ویسا ویسا میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ تو اس لیے مجھے شک ہوا کہ یہ کوئی عورت ہے یا کوئی جنات میں سے کوئی عورت ہے۔ تو یہاں تک کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادشاہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو حضرت سائرہ کے حوالے کر دیا اور حضرت سارہ سے کہا کہ یہ میری بیٹی کو میں آپ کی خدمت میں دیتا ہوں اور آپ اس کو لے جائیے، میری بیٹی کو آپ اپنے ساتھ رکھیے۔ تو حضرت ہاجرہ سے بھی پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح فرمایا، جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام جن کی عمر جب 9 سال ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی اسماعیل علیہ السلام کی پیش کی تھی، جن کی وجہ سے آج پوری کائنات اللہ کے لیے قربانی کرتی ہوئی نظر آتی ہے بقرعید کے موقع پر۔ تو اس بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو حضرت سارہ کی خدمت میں دے دیا۔
تو بہرحال جب اس سے ہمیں سبق یہ حاصل کرنا چاہیے، سبق لینا چاہیے کہ جب بندے کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے، جب کسی بندی کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے، تو پھر اس کے سامنے کتنی بھی مصیبتیں آ جائیں اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، وہ رو کر اپنے اللہ سے فریاد کرے، رو کر اللہ سے کہے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا، اس کے مسائل کو حل فرمائے گا، اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ لیکن جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تب یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو یا بندی کو عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو اللہ سے مضبوط تعلق کو جوڑنا چاہیے۔ ہمارا اللہ سے مضبوط تعلق ہو گیا تو پھر خدا کی قسم ہمیں دنیا میں کسی بات کی کوئی فکر نہیں، کسی بات کی پھر ہمیں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ راضی ہو گیا تو ہم چاہے امیر بن جائیں، غریب ہو جائیں، فقیر ہو جائیں، محتاج ہو جائیں تو بھی ہم کامیاب ہیں۔ اللہ راضی ہے تو بادشاہ بن جائیں، پیسے والے بن جائیں تو بھی ہم کامیاب ہیں۔ اللہ ناراض ہے تو پھر ہم چاہے بادشاہ بن جائیں، امیر بن جائیں، چاہے سائنسداں بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں، اللہ اگر ناراض ہے تو پھر ہم ناکام ہیں۔ دنیا میں ایک مقصد ہے، اللہ کو راضی کرنا۔ اسی مقصد کو ہمیں اور آپ کو اسی مقصد پہ رہنا چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر کے زندگی کو گزارنا چاہیے۔